ہمارے گھر کے ساتھ والا بنگلہ کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس کو کرائے پہ چڑھانے کی ذمہ داری اس شخص پر تھی جس کو مالک مکان چابی دے گیا تھا۔ یہ شخص ان کا پرانا ملازم ایوب خان تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے انکل سلیم میرے والد کے پاس آئے اور تاکید کی تھی کہ ایوب خان جس فیملی کو میرا بنگلہ کرائے پر دے، آپ اس فیملی سے میل لینا۔ اگر آپ کو یہ لوگ ٹھیک لگیں تو مجھے فون کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کرایہ دار میرا گھر لیں وہ ٹھیک لوگ ہوں۔ والد صاحب نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے تو میں بحسن خوبی نبھاؤں گا۔ انکل سلیم کے جانے کے بعد کئی پارٹیاں آئیں۔ ایوب خان ان کو مکان دکھاتا رہا اور بالآخر ایک فیملی والد کو موزوں لگی۔ والد صاحب اس فیملی کے سربراہ سے ملے۔ وہ شریف آدمی تھا۔ اس خاندان کے افراد مہذب اور پڑھے لکھے تھے۔ کنبے کے سربراہ کا نام عارف اور بیوی کا نام نسیم تھا، جبکہ ہنا اور آمنہ اسکول میں 10ویں اور 9ویں کی طالبات تھیں۔ بیٹا علی ایک اچھی فرم میں معقول ملازمت پر تھا اور عارف صاحب بینک میں جاب کرتے تھے۔ ابو نے عارف کی بات انکل سے فون پر کروائی تو یہ صاحب ان کے کلاس فیلو نکلے۔ دونوں میں برسوں قبل بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ انہوں نے والد سے کہا، عارف میرا پرانا دوست ہے اور بہت اچھا انسان ہے، بد دیانت اور دھوکے باز نہیں ہے۔ میرا گھر آپ ان کو ہی کرائے پر دے دیں۔ مالک نے خود عارف صاحب کی سفارش کر دی تو والد صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کرایہ نامہ تیار کروایا اور مختار نامے کی روح سے مکان عارف صاحب کے حوالے کیا۔ والد صاحب مطمئن ہو گئے۔ جیسی امید تھی، یہ پڑوسی اس سے بھی زیادہ نوبل قسم کے لوگ نکلے تھے۔ ہم کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ان کے طرز عمل نے تمام اہل محلہ کو ان کا گرویدہ بنا دیا۔ محلے میں اگر فوری طور پر کسی کو گاڑی کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، اس کو اسپتال لے جانا ہوتا، وہ عارف انکل کا در کھٹکھٹاتے۔ وہ ڈرائیور کو کہتے کہ تم ان کے ساتھ گاڑی لے کر چلے جاؤ۔ میرے والد صاحب کا طرز عمل بھی اہل محلہ سے اسی قسم کا تھا۔ اسی سبب وہ عارف صاحب کو پسند کرتے تھے اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ میرے والد اور عارف صاحب کی دوستی میں یہی قدر مشترک تھی کہ دونوں نیک نیت اور شریف الطبع تھے۔ جلد ہی میری دوستی ہنا سے اور آمنہ کی عالیہ سے ہو گئی۔ ہم ان کے گھر جاتے اور وہ ہمارے گھر آتی۔ البتہ ان کا بھائی علی ایک لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کا محلے داروں سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ان دنوں میرے والد کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ بھائی جان اسلم ابو کے ساتھ کاروبار میں شامل تھے اور خوب محنت کرتے تھے۔ ہم ایک مثالی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ بھائی جان کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ان دنوں امی شدومات سے ان کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں۔ انہی دنوں ہنا ہمارے گھر زیادہ آنے جانے لگی تھی۔ اس نے بیکنگ کا کورس کیا ہوا تھا، بہت اچھے کیک بناتی تھی۔ میں نے فرمائش کی کہ چھٹی کے دن تم مجھے بھی ایسی چیزیں بنانے سکھایا کرو۔ اتوار کو اسلم بھائی بھی دکان سے چھٹی کرتے۔ انہوں نے جو سانولی سی دبلی پتلی پرکشش ہنا کو دیکھا، امی جان سے کہا کہ آپ میری شادی اس سے کر دیں۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی، کہنے لگیں، اسلم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ان میں اور ہم میں مذہب کا فرق ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، تم ہنا کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائی جان اڑ گئے، بولے، آپ ان لوگوں سے بات کریں، اگر ہنا ہمارا مذہب قبول کر لے آپ کو پھر تو اعتراض نہ ہوگا، لیکن بیٹا کوئی اپنی رضا و مرضی سے اگر کلمہ پڑھے تب تو اچھی بات ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ ممکن نہیں لگتا کہ عارف صاحب کی ساری فیملی اپنے عقائد کو عزیز رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی، آپ مجھے ہنا سے بات کرنے دیں، اگر وہ اپنی رضا اور مرضی سے ہمارا عقیدہ قبول کر کے مجھے سے بخوشی شادی پر رضامند ہو جائے گی تب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر تو امی جان بھائی کی تجویز سن کر سر پکڑ کے رہ گئیں۔ جانے کب اور کیسے اسلم نے ہنا سے بات کی اور امی کو بتایا کہ ہنا راضی ہے۔ اچھا میں ہنا سے پوچھوں گی، یہ بات صحیح ہے تو بھی اس کے والد راضی نہ ہوں گے؟ انکل عارف کو راضی کرنا میرا اور ابو کا کام ہے، آپ کا کام آنٹی نسیم کو راضی کرنا ہے۔ سچ کہتے ہیں گلاس کی محبت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ میرے سر پھرے بھائی نے بھی والدین کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اچھی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی کی وجہ سے ابو نے ایک دن انکل عارف سے ذکر کیا کہ اگر بچے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو یہ بات کیسی رہے گی؟ وہ بولے، بہت مناسب ہے، ہمارے یہاں تو بچے شادی کرتے ہی اپنی مرضی سے ہیں، لیکن بچے بعض اوقات کسی ایسی فیملی سے رشتہ پسند کر لیتے ہیں جو ان کے ہم مذہب نہیں ہوتی،
تب تو ان کی بات ماننا محال ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر میرے بچے ایسا کریں گے تو بھی میں ان کی حسن شکنی نہ کروں گا۔ مذہب کو نیکی کا راستہ سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ عقائد جو بھی ہوں بچے نیکی کے راستے پر چلیں۔ والد صاحب کے لیے اب بات کرنا آسان ہو گیا۔ ان کو بتایا اور کہا کہ اسلم اور حنا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ شادی کے خواہش مند ہیں۔ اب عارف صاحب سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ نظریات رکھنا الگ بات تھی، لیکن اب بات ان کے گھر میں آ پڑی تھی۔ عارف انکل نے حنا سے بات کی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اسلم سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں اپنی مرضی اور خوشی سے اس کے عقائد کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی میں راضی ہو بھی جاؤں، تمہاری ماں کو کون راضی کرے گا؟ میں کر لوں گی راضی، بس آپ اپنی بات کریں۔ ان کے گھر جو بھی اس معاملے پر بحث و مباحثہ ہوا، کیسے حنا نے والدین کو قائل کیا نہیں معلوم، لیکن اس نے قائل کر لیا، کیونکہ نوجوان جب اپنی مرضی کرنے لگے تو والدین کو اکثر اولاد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ جب حنا نے یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا تو میری والدہ کے لیے اس کو بہو بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے واقف تھیں۔ جب حنا نے اسلام قبول کرنے کا عندیہ دے دیا تو پھر شرافت کا یہی تقاضا تھا کہ میرے والدین اس کو بہو بنانے پر اعتراض نہ کرتے۔ بس یہ مسئلہ طے ہو گیا اور حنا کا نکاح اسلم سے ہو گیا۔ اس کے والدین نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تاکہ شادی کی ضروری تیاری کر سکیں۔ حنا بہت اچھی لڑکی تھی، وہ ہم کو بھی پسند تھی، ہمارے دل میں اس کی قدر تھی اور ہم سب ذہنی طور پر اس کو بھابھی کے روپ میں دیکھنے کو تیار تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رخصتی کو 2 ماہ رہ گئے تھے کہ حنا کو بخار آ گیا۔ اس کی ممی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے حنا کو دیکھا اور کہا، مجھے شک ہے کہ آپ کی بیٹی کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے۔ بہرحال جب ٹیسٹ کے بعد رپورٹ دیکھوں گا تو کوئی حتمی بات کہہ سکوں گا۔ رپورٹس آ گئیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھ کر کہا کہ آپ کی بچی کا جگر متاثر ہے اور بیماری اب 3 درجے میں ہے۔ ان کا بلڈ بننا بند ہو گیا ہے۔ اب جلد از جلد بچی کو ہسپتال داخل کرا دیں۔ یہ ایسا مرض ہے کہ آخری سٹیج پر لا علاج ہو جاتا ہے۔ آنٹی نسیم روتی گھر آئیں، لیکن بیٹی کو کچھ نہ بتایا، البتہ شوہر کو بتا دیا کہ ڈاکٹر نے حنا کی رپورٹیں دیکھ کر ایسا کہا ہے۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میرے والد کو اس بارے میں آگاہ کیا، یہ سنجیدہ قسم کی بیماری ہے اور ایک دوسرے کو لگنے والی بھی ہے۔ آپ کا بیٹا تندرست ہے، میں آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آگاہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ اس لڑکی کی شادی نہ کی جائے، کیونکہ یہ بیماری اس کے شوہر کو بھی لگ سکتی ہے۔ جاری ہے۔